ویلکم بیک ناظرین، نشریات میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نشریات میں آگے بڑھتے ہیں، وسیم ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے نعت رسول مقبول جو ہے وہ سنتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت نعت۔ اور ڈسکشن میں آگے بڑھتے ہیں، خانم مدیحہ سے میں پوچھنا چاہوں گی، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو کتنی اولاد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے؟ اس میں مختلف روایات ہیں اور تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس میں مختلف بیانات کیے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو اتھینٹک اور مستند روایت ملتی ہے کہ آپ کے بطن اطہر سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائیں، اور آپ دیکھیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا جو ایک اسلام کا سلسلہ چل رہا ہے آپ کے گھر سے، کہ اگر اسلام کی بنیادوں پہ دولت لگی ہے تو وہ بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، اور اگر اسلام کی بنیادوں پہ اولاد کا خون خرچ ہوا ہے تو وہ بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، کہ آپ کربلا میں دیکھ لیں کہ وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہی اولاد ہے کہ جن کا خون اسلام کے لیے کام آیا ہے۔ اور آپ اگر زوجہ ہیں تو کسی عام ہستی کی نہیں، بالکل ایسے کہ عام شوہر نہیں ہیں، رحمت للعالمین نبی سردار الانبیاء کی زوجہ ہے، اور اگر آپ والدہ ہیں
تو کسی عام بچی کی والدہ کائنات۔ نہیں بلکہ سیدۃ النساء العالمین بالکل ایسے جو تمام عورتوں کی سردار ہے ان کی والدہ ہیں، اور اگر آپ ساس ہیں تو کسی عام خاتون کی نہیں بلکہ سید الاوصیاء کی ساس ہیں، اور اس اگر حوالے آپ سے میرے خیال نانی ہے ہیں کہ تو رسول کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غالباً گیا ہے۔ حضرت علی سے فرمایا کہ تمہاری بیوی اور ساس کے حوالے سے کہ تمہاری فاطمہ جیسی بیوی ہے میری ایسی بیوی نہیں، تمہاری ختیجہ جیسی ساس ہے میری ایسی ساس نہیں، یہ میرے خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اور اگر آپ دیکھیں آپ نانی ہیں تو عام بچوں کی نانی اللہ نہیں ہے۔ اکبر، بالکل ایسی ہے، بالکل الحسن والحسین سیدہ شباب اہل کیا بات، جنہ، کیا بات۔ کہ آپ کے جو نواسے ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس سے خوبصورت جملہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان میں میرے پاس اور ہو ہی نہیں سکتا کہ میں بیان کروں کہ کائنات کی جتنی سرداریاں آپ دیکھیں، غور کریں کہ کائنات کی جتنی سرداریاں ہیں وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گرد طواف کرتی کیا ہوئی بات، دکھائی دے رہی ہیں، بہت خوبصورت بات، بہت ہی کہ خوبصورت آپ اتنی اعلیٰ اور اتنی مقدر والی کہ جن پہ انبیاء بھی رشک کرتے ہیں، جن کے سبحان مقدر اللہ۔ خانہ میں آپ سے کتنا پوچھنا خوبصورت۔ چاہتی ہوں کہ علی نے جو بات کی کہ آپ کے ایک ہی اولاد مبارکہ جن کا آپ نے ذکر کیا ہے یہی لکھا ہوا ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے ریسرچ کوئی میں۔ اور ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کوئی اس میں اختلاف ہے؟ مختلف مکاتب ذکر کے علماء نے مختلف اولادوں کا ذکر کیا ہے، لیکن جو ہمارے اہل تشیع کے ہاں جی جی، جو ٹھیک ہے، تصور کیا جاتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ ان کے اچھا، بطن اطہر سے جناب فاطمہ الزہرا سلام ہی اللہ ہے، علیہا، جی ایک ہی ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ سر آپ بتائیں گے اس ڈاکٹر صاحب اس بارے حوالے میں یہ بالکل غلط بات ہے، یہ نص قطعی کے خلاف ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو وحی ہے، دیکھیں مکاتب فکر کی بات تو وہ ہوگی نا جب کوئی فروعی مسئلہ ہوگا، جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کر دی تو پھر کسی جو ہے اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے۔ اب جو یہاں پہ بنت جمع کا ورڈ جی جمع کا لفظ ہے۔ اچھا اب یہ یاد رکھیے کہ عربی اور تب زبان صرف ان سے ہی نکاح مبارک تھا۔ جی میں بتا رہا ہوں آپ کو، ازواجیکا سے مراد یہ بھی جمع ہے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے کہہ دیجئے۔ اچھا ایک ذہن میں رکھیے کہ جو بیوی سابقہ شوہر سے کوئی اولاد لے کر آتی ہے نا، اس کو عربی زبان میں ربیبہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربیبہ۔ تو اس کی جمع ہوگی ربائب۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ پیچھے سے اولاد لے کر آتی تو پھر لفظ یہ نہ آتا کہ وہ پھر کہا جاتا کہ وہ بنتی کا، ٹھیک ہے، وہ ربائبی کا، لیکن حضور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کلی ازواجی کا و بناتی کا، تو بنت کی جمع ہے۔ تو بات یاد رکھیے عربی زبان میں دو جمع نہیں ہوتے، تثنیہ کا صیغہ الگ ہوتا ہے، جمع کا صیغہ 3 کے لیے آتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم 3 صاحبزادیاں تو قرآن کے مطابق ثابت ہیں۔ تو لہٰذا اس میں یہ بات کرنا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 یک بعد دیگر آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلیاں حضرت زینب اور حضرت رقیہ، یہ دونوں صاحبزادیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا علیہ السلام، جی بالکل ان سے ہیں۔ یہ 4 صاحبزادیاں جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کی، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ آپ تعالیٰ نے اس حوالے سے ایک بات بتائی تھی کہ جو حضرت ختیجہ کے پہلی جو جی وہ ان سے 2 بیٹے تھے آپ کے، اسی وجہ سے آپ کو ام ہند کہتے ہیں، حضرت ہند، اور ایک آپ کے بیٹے تھے حضرت حالہ، اور ایک آپ کی بہن ان کا نام بھی حالہ تھا، حالہ بنت خویلد۔ اور جو جیسے ابھی فرما رہی تھی نا کہ یہ وفا ایسی تھی کہ آقا علیہ السلام اپنا وصال تک نہیں سیدہ کو بھولے۔ ایک دفعہ حضرت حالہ، کہ ان کی آواز کی بڑی ریزمبلنگ تھی، تو جب وہ آئی تو آپ نے آواز دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم تڑپ کر جس طرح ایک کہا کہ او تم تو حالہ ہو، میں تو سمجھا خدیجہ ہے۔ تو یہ محبت تھی ان کے ساتھ، اور جب تک آقا علیہ السلام اس دنیا میں رہے، جب بھی کوئی ایک چھوٹی سی بکری بھی ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے، اس میں سے حصہ کہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ جو بات کی جاتی ہے نا، کیونکہ سب سے بڑا مقام میں نے کہا کہ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ایک دفعہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کیا بار بار ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس بوڑھی عورت کا، اور آپ کو اس سے بہتر نعم البدل مل گئی۔ یعنی کہ آپ کو پتا کہ سیدہ عائشہ جو ہے وہ کنواری تھیں اور سب سے کم عمر تھیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کی طرف سے بات نہ کیا کرو، اس نے مجھے اس وقت میرا اقرار کیا جب دنیا نے میرا انکار کیا، جب کفر کرتی تھی، جب مجھے اس وقت میرے اپنا مال نے، اس کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا
جب لوگوں نے مجھے مال دینا بند کر دیا, مجھ سے تعلق چھوڑ دیا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نے فرمایا کہ مجھے خدا کی قسم جس کی قبضہ قدرت میری جان ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے خدیجہ جیسا نعم البدل عطا کیا ہی نہیں ہے. اللہ, یہ محبت کا اور یہ اپنا رفاقت کا عالم تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور میں اس میں ایک اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رفاقت آخر تک, جب حضور نے مکہ فتح فرمایا, فتح مکہ کیا, آپ دیکھیے, آپ کل بھی ہم اسے سوری وہ جو فتح مکہ کے اوپر بات ہوئی, تو اس کے اندر آپ دیکھیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے آپ نے 3 دن قیام فرمایا, تو آپ نے اپنا خیمہ سیدہ کے قبر پہ لگوایا اور اسلام کا جھنڈا بھی وہاں لگوایا. کیا بات, یہ دنیا نہیں جانتی اس بات سے. حضور نے 3 دن قیام وہاں پہ فرمایا ہے, قبر کے پاس خیمہ لگا تھا, وہاں آپ نے قیام فرمایا اور آپ نے خطاب فرمایا سیدہ کے ساتھ اور کہا اپنا خدیجہ تم نے تو اسلام کی صرف کمزوری دیکھی ہے, جب اسلام کمزور تھا اور جب مشکل حالات تھے, اس وقت جو ہے آپ نے دیکھا. آج دیکھو تمہارا شوہر جو ہے وہ سردار بن کے فتح یاب ہو کے مکہ میں آیا ہے, تم نے تو سارا دیکھے نا دکھوں کا زمانہ. تو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی اعزاز ہے کہ ساری ازواج مطہرات نے تو حضور اسلام کا آسودہ زمانہ بھی دیکھا ہے, لیکن سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مشکل دور گزرا, اور اس لیے آقا علیہ السلام نے جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا, غموں کا سال قرار دیا. اللہ اکبر. میرا خیال ہے یہاں پہ ایک جو ہے نعت رسول مقبول جو ہے شامل کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ عزہ اور ہرا موجود ہے, میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کسی کو اگر یہ موضوع اس طرح سے چل رہا ہے, خدیجہ کے والے سے کوئی منقبت ہے تو وہ, ورنہ جو آپ کو بہتر ابھی اس وقت یاد ہے جو آپ نے تیار کی ہوئی ہے, میرا خیال ہے کہ ہیرا عبداللہ جو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں, بسم اللہ, جو آپ نے تیار کیا ہوا. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیغام آئے, غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں, غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں, ہمیشہ پر تنی نسبت ہی میرے کام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو, میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو, جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. بہت ہی خوبصورت, ماشاءاللہ سے بہترین. میرا خیال ہے کہ نشریات میں آگے بڑھتے ہیں اور خانم صاحبہ کو جو ہے شامل گفتگو کرتے ہیں. آپ بات کرنا چاہیں تو وہ چل رہا تھا ٹاپک حضرت خدیجہ کے حوالے سے کہ آپ دیکھیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو سرکار کے ساتھ زندگی بسر کیا ہے وہ 25 برس کا عرصہ بنتا ہے, اور 25 برس کے عرصے کے اندر بقول بھائی جان کے کہ 40 سال جب آپ کی عمر مبارک تھی تب آپ نے عقد فرمایا جناب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور 40 سال کی ڈیوریشن سے لے کے 25 سال تک کی ڈیوریشن تک, یعنی اولاد کا پیدا بھی ہونا اور جوان بھی ہونا اور ان کی جلدی سے شادیاں بھی ہو جانا, یہ ایک غور کرنے والا پہلو ہے جس پہ ہمیں
تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تھوڑا سا اختلافی موضوع ہے اس حوالے سے کہ بی بی کی جو بیٹیاں ہیں وہ مختلف روایات ہیں جس پہ آج بھی بحث چل رہی ہے، زیر بحث ہے یہ گفتگو. ہمیں ایک دوسرے کے جو نظریات ہیں اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی یہ چاہیے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس دوران جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا ان کے ساتھ وقت کیسا گزرا، کیونکہ آپ کے مطابق تو وہ اور کوئی شامل ہی نہیں تھا اگر آپ کے عقد سے دیکھیں ہم تو. نہیں نکاح جو تھا وہ سوری نہیں، ان کی اولاد مبارکہ اگر ان میں سے دیکھیں ان کے فقہ کے مطابق. ٹھیک ہے جی، بی بی ظاہر بات ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ پرورش کر رہی ہیں ایک ایسی بچی کی کہ جو سیدۃ النساء العالمین بن رہی ہیں اور آپ جنت کی سردار خاتون بن رہی ہیں. تو کیا کردار ہوگا اس ماں کا کہ جس نے اپنی بچی کی پرورش اس طریقے سے کی اور اس کردار سے ان کی پرورش ہوئی کہ خداوند عالم ان کو سلام بھیجتا ہے کہ سیدہ کے لیے میرا سلام ہے اور آپ کے بچے جو ہیں وہ جوانان جنت کے سردار بنے. اور آپ نے اس طرح سے پرورش کی اپنی بیٹی کی کہ آج بھی اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اس پرورش پہ، اس کردار پہ فخر کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی اگر ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت پہ عمل کرے تو یقیناً اگر وہ عمل کر کے اپنے بچوں کی پرورش کریں گی تو ہماری بیٹیاں فاطمی کردار کی بنیں گی، ان کا کردار فاطمی ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کا کردار فاطمی ہو تو ہمیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے کردار پہ عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ دو کائنات کی وہ عظیم ہستیاں کہ اسلام کی بنیاد، یعنی یہ دو بیویاں بنیاد ہیں اسلام کی. آپ دیکھیں کہ آپ نے اس وقت اسلام کو قبول کیا کہ جب اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا اور کوئی مانتا بھی نہیں تھا. اور شیب ابی طالب میں 3 سال وہ سختیاں برداشت کرنا، پتے کھانا، اور آپ نے آپ کے بطن اطہر سے قرآن کے مفسر ملنا، کعبہ کے محافظ ملنا، اسلام کے محافظ ملنا، یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب فاطمہ الزہرا کی اسلام کی بنیادوں میں سے ایک مرکزی اور نمایاں کردار ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کی اس طرح سے پرورش کی ہے، آپ نے ایسا اسلام میں کردار ادا کیا ہے کہ آج اگر وہ کردار نہ ہوتا تو ہمیں اسلام کا چہرہ مسخ نظر آتا، آج اسلام کا چہرہ کچھ اور ہوتا. آپ نے اپنی قربانی سے، اپنی اثار سے، اپنی ہر طرح کا اچھا کردار ادا کر کے آپ نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو اس طرح سے کائنات کے اندر منوایا کہ جس پہ آج ہم بھی فخر کرتے ہیں اور اسلام بھی فخر کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو آپ صرف بحیثیت شوہر نہیں منوا رہی بالکل کہ یہ میرا شوہر ہے. وہ تو ہر بیوی اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، کوئی کم کرتی کوئی زیادہ کرتی ہے لیکن آپ ایک کردار منوا رہی ہیں. بالکل ایسی ہے، آپ دنیا کے سامنے ایک کردار منوا رہی ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے شخصیت رحمت للعالمین سردار الانبیاء کھڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ کوئی عام شوہر نہیں ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کی زبان وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی مصداق زبان ہے. اور اسی لیے جب آپ نے پیغام بھیجا عقد کا تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی زوجیت میں، نکاح کی جو پیغام تھا یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے خود میں یہی اسی طرف آنا چاہ رہا تھا اور پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کا نکاح کس نے پڑھایا اور اس ٹائم حق مہر ہوتا تھا یا جناب خدیجۃ الکبریٰ کیا طریقہ تھا شادی کا؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو عقد مبارک ہے وہ حضرت سرکار ابو طالب نے پڑھایا. اور جو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ نے جو پیغام بھیجا نکاح کا وہ خود بھیجا. اور کیا الفاظ سے آپ کچھ بتانے لگی تھی؟ انہوں نے اس الفاظ سے پیغام بھیجا عقد کے لیے، یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی زوجیت میں آنا چاہتی ہوں، بلکہ یہ کہا کہ جا کر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہو کہ ہماری مالکن جو ہے وہ آپ کی کنیز بننا چاہتی ہیں، اللہ اکبر، آپ کی کنیز بننا چاہتی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کا وہ اپنی دولت کو قربان کرنا اور آپ کے قدموں پہ نچھاور. پھر سرکار نے سوال بھی کیا جناب خدیجۃ الکبریٰ سے کہ بی بی یہ اتنی دولت و ثروت کہ آپ نے ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف دولت ایک ہی قداور دونوں چیزیں کھڑی کر دی ہیں کہ اتنی دولت کھڑی کر دی ہے. تو کہا کہ سرکار یہ آپ کی نالین کا صدقہ میں نے اتارا ہے کہ میں
اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ اللہ نے یہ مجھے موقع دیا ہے کہ میں اللہ کے نبی کی خدمت کر سکوں, میں دنیا میں اللہ کے نبی کو منوا سکوں. تو آپ نے یعنی اس طرح کا کردار ادا کر کے تو سرکار رسالت مآب کی اطاعت کرنے کا کہ جو ہاں جی جو قرآن کہتا ہے نا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, تو آپ نے بتایا کہ نبی کی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم, کہ کیسے پیروی کرنی ہے, کس طرح سے اتباع کرنا ہے, کس طرح سے اطاعت کرنی ہے, آپ نے وہ پریکٹیکل کر کے بتایا کہ ایسے کرنی ہے. بالکل ایسی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب کہ اسلام کے آنے سے پہلے, مطلب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آنے سے پہلے اس وقت کس طرح سے نکاح ہوتے تھے؟ کیا یہی طریقہ کار تھا یا کیا؟ نکاح کا جو اسلام کے بعد بھی اسلام سے پہلے بھی بنیادی 3 ارکان ہیں, یعنی آپ ایجاب و قبول کا ہونا, حق مہر کا ہونا اور گواہوں کی موجودگی ہونا. تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس دوران کوئی اسپیشل ہوا تھا, جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح مبارک تھا, تو اس دوران کوئی خاص اہتمام کیا گیا تھا؟ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم ہیں اور آقا علیہ السلام کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی, تو آپ ان کے گھر میں ہی پلے بڑھے, تو اس وجہ سے ایک بھتیجے کے طور پہ یعنی آپ نے ایک ذمہ داری نبھائی اور آپ کو بنایا. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو چکے تھے کیونکہ آپ اپنا کاروبار کرتے تھے آقا علیہ السلام. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہاشمی خاندان, اور پھر اس میں ویسے ہی ان کا, کیونکہ وہ حاجیوں کو پانی پلانا اور پھر خانہ کعبہ کی جو آپ متولی تھا آپ کا پورا خاندان, تو ایک ویسی عزت و اکرام والا معاملہ تھا. تو ظاہر ہے, اور بھی یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کیونکہ یہ جو زمانہ جاہلیت والے معاملات ہیں وہ زیادہ ملتے نہیں ہیں, اس کی زیادہ ہسٹری ہمیں ملتی نہیں, کیونکہ اسلام آنے کے بعد وہ سارا کچھ لکھا گیا. پہلی والی چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں اس کے اندر یہی ہے. میں دوبارہ وہ بات کروں گا کہ یہ اختلافی بات نہیں ہے. اچھا, یہ بار بار میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہنیں مان لیں تو اس میں کسی کو عزت کم ہو جاتی ہے. اگر ہم قرآن کی واضح فرمان کے مطابق بھی دیکھیں, ایک منٹ آپ دیکھ لیجیے سورہ احزاب میں بالکل واضح طور پہ فرمایا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میں دوبارہ دہراتا ہوں, یا ایھا النبی, یہ ٹائم لے لے جہاں جو ان کا بندہ, میں نے اس دن بھی بات کی تھی, یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ تمام اپنی ازواج سے, تمام اپنی صاحبزادیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہ جب آپ باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر جو ہے وہ دوپٹہ لے لیا کریں, اپنا چادریں لے لیا کریں, چادریں اوڑھ لیا کریں. یہ حکم ہے. تو اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے کہ حضور کی صاحبزادیاں ہیں, تو پھر ایک کا کہاں سے کانسیپٹ آ گیا؟ ایک کا کہاں سے کانسیپٹ؟ عمر کے حوالے سے, نہیں عمر کے بعد, اچھا عمر کے حوالے سے بھی یہ کوئی بات نہیں. اگر کامن سینس بنتی ہے, اگر 40 سال کے بعد اگر ایک بیٹی پیدا ہو سکتی تو اور بیٹیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کے صاحبزادے بھی تھے, لیکن وہ کیونکہ بچپن میں ہی آپ کا وصال ہو گیا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. تو مرد کا اطلاق جو ہے, رجال کا اطلاق جو ہے وہ بلوغت کے بعد ہوتا ہے, اس سے پہلے طفل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے بھی تھے. یہ اعتراض نہیں بن سکتا کہ آقا علیہ السلام یہاں پہ تو رجال کہہ رہے ہیں, مردوں کے باپ ہی نہیں ہیں, تو پھر آپ حضور کے صاحبزادے کہاں سے آ گئے؟ تو وہ صاحبزادوں کی جو بات ہو رہی ہے وہ کیونکہ ان کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا تھا, اس لیے ان کے اوپر رجال کا اطلاق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کی اس کے اوپر, حضرت عثمان غنی کو ساری دنیا ذوالنورین کہتی ہے, دو نوروں والے, یکے بعد دیگرے, دونوں صاحبزادیاں حضور کی آپ کے عقد میں آئی ہیں, ساری دنیا کو پتہ ہے. اور پھر ہم اسی بات کو اختلاف ہے, اس بات کس بات کا اختلاف ہے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے حضرت عثمان غنی کے گھر میں 2 حضور کی صاحبزادیاں تھیں. اور رہ گیا معاملہ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے بدر کے مقام پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 313 میں شامل تھے, لیکن آپ اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے, اور حضور نے آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی صاحبزادی جو تھی وہ بیمار تھی, اور اس بیماری کی حالت میں آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی بیوی کی تیمارداری کریں. تو آپ جو ہے اس جہاد میں جو آپ نے حصہ لینا تھا اس کی جگہ کے اوپر آپ اپنی بیوی کی تیمارداری کی, آپ جہاد میں شامل ہوں گے, اس لیے آپ نے اس میں مال غنیمت بھی دیا. تو لہٰذا یہ بات کرنا کہ آقا علیہ السلام کی صرف ایک صاحبزادی تھی, یہ کہیں پر بھی کہیں سے نہ قرآن سے اس کا انکار کیا جا سکتا ہے. آقا علیہ السلام کی واضح احادیث موجود ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے معاملات موجود ہیں. اور میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ
بلا وجہ کسی بات کا اختلاف بنانے کی ضرورت نہیں ہے. سیدہ کا میں آخر میں بتا دوں, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام صاحبزادیوں میں ذریت کے اعتبار ساری اولاد میں جو مقام سیدہ فاطمہ الزہرا کا وہ کسی اور کا نہیں ہے. چلیں ہم اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. یہاں پہ وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول کا, اور میں عزا فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہے. درخواست کروں گا عزا فاطمہ بیٹا پلیز. الرحمن الرحیم. ریسنٹلی میں مدینہ شریف سے حاضری کا شرف حاصل ہوا مجھے, تو میں مطلب نہیں کہ اس شہر اونچا بولے. اچھا آپ عمرے سے آئی ہیں؟ ویری گڈ ویری گڈ. چلیں بسم اللہ. مدینہ 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 مرکز مہر و وفا ہے. مدینہ مصدر جود و سخا ہے. مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز, کیونکہ مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے. تو پھر میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روزہ مدینے میں. اور مٹے رنج و غم آزما کے تو دیکھو ذرا, ان کی محفل سجا کے تو دیکھو, خدا بھی یقیناً تمہاری سنے گا, ذرا ان کی محفل میں آ کے تو دیکھو. اور یہ کیوں کہتے ہیں مدینہ مدینہ, ارے ذرا تم مدینے میں جا کے تو دیکھو, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا مدینے میں. اور عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, جس کا ہم پلہ جس کا ہم جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, ایک ایسا محلہ مدینے. اور سرور دو جہاں سے دعا ہے میری, آبرو چشم التجا ہے میری, کہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو, ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو, کہ جن کا روزانہ جانا مدینے, اتھے جانا کھیڈ مقدراں دی, کوئی تن دولت دی کھیڈ نہیں, تے کئی دولتاں والے رہ جاندے, تے مسکین نظارے لیندے نے. ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو, کہ جن کا روزانہ جانا مدینے. اور وہ مل جاتا ہے گھر بیٹھے جو لکھا ہو مقدر کا, وہ مل جاتا ہے گھر بیٹھے جو لکھا.
ویلکم بیک ناظرین، نشریات میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور افطاری کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، کچھ منٹ ہی باقی ہیں، مطلب کہ 20-25 منٹ باقی ہیں، تو لاہور بروسٹ نے روز کی طرح آج پھر ہمیں افطار جو ہے بھجوایا ہے، افطار ہمارا ہیپی میل جو ہے بھجوائے ہیں، اور لاہور بروس کی جانب سے یہ مسلسل آج 10واں دن ہے، اور ہم اس باکس کو افطار میں انجوائے کرتے ہیں، بڑی مناسب اس کے اندر جو ہے وہ تمام اشیاء موجود ہوتی ہیں، اور دعائیں بھی کر رہے ہیں لاہور بروسٹ کی ترقی کے لیے. جی بالکل ایسے ہی. اس کے بعد یہاں پہ 2 بائکس موجود ہیں، ایک بائک فرائی چکس کی جانب سے بھجوائی گئی ہے، اور دوسری بائک جو ہے رحیم سٹور کی جانب سے بھجوائی گئی ہے، اور یہ بائکس بطور عید گفٹ ہم انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے. اور رحیم سٹور کی جتنی بھی برانچز ہیں وہاں پہ رمضان آفر کے تحت جو ہے ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے ہر چیز پر، آپ وہاں پہ جا کے آپ ڈسکاؤنٹ جو ہے انجوائے کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی مینشن کرتی جاؤں، آج میں نے جو جوڑا ویئر کیا ہے وہ سائرہ اٹلائرز کا ہے، ان کی جو برانچ ہے ایمپوریم مال میں ہے، اور ان کی عید کلیکشن بھی آ چکی ہے، لازمی وزٹ کیا جائے. ان کا انسٹاگرام پیج بھی سائرہز اٹلائر کے نام سے ان کا برانڈ ہے. ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے کہ آگے بڑھتے ہیں اور حافظ محمد ابرار ان سے جو ہے نعت رسول مقبول کی درخواست کرتے ہیں. جی بسم اللہ آپ صاحب. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بردگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ اور عطا کیا مجھ کو درد الفت، اور کہاں دیے پر خطا کی قسمت، اور میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اور بڑی یہ ہی بات خوبصورت حقیقت ہے، اس طرح آواز میں بڑا ہی خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے. آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں، اور یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب. غزوہ بدر کے بعد کچھ قیدی تھے، ان میں غالباً حضور کے داماد بھی موجود تھے، وہ واقعہ تھوڑا سا اگر آپ. جی غزوہ بدر میں جیسے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
انہوں نے شرکت نہیں فرمائی بوجہ کہ آپ کی آقا علیہ السلام کی صاحبزادی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جو ہے وہ بہت بیمار تھیں، شدید علیل تھیں، تو اس وجہ سے وہ شرکت نہیں کر سکیں. اور دوسرے نمبر پہ جو دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری صاحبزادی ہیں، ان کے شوہر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 70 کے قریب جو ہے وہ کافر واصل جہنم ہو چکے تھے اور 70 قیدی ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے. تو آقا علیہ السلام جب مال غنیمت جمع ہوا تو اس مال غنیمت کو جب حضور دیکھ رہے تھے تو اس میں ایک ہار تھا. جب انہوں نے ہار دیکھا تو آقا علیہ السلام جو ہے نا وہ زاروں قطار رونے لگ پڑے. اتنا حضور روئے کہ آقا علیہ السلام کی جو ریش مبارک ہے وہ تر ہو گئی آنسوں سے. کہا کہ یہ ہار تمہیں کہاں سے ملا؟ کہا یہ وہ ان قیدیوں میں سے آیا. کہا یہ تو خدیجہ کا ہار ہے جو میں نے جہیز میں اپنی بیٹی کو دیا تھا. تو وہ اپنا، اور آپ دیکھیے کہ حضور سردار ہیں اور آقا علیہ السلام کا عدل دیکھیں، انصاف دیکھیے کہ وہ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم اجازت دو. صحابہ ڈر کی یا رسول اللہ آپ کہ یہ میں ہار جو ہے نا وہ اپنی بیٹی کو واپس کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اپنی بیٹی کو واپس کیا اور کہا کہ بیٹا یہ سیدہ کی آخری نشانیوں میں سے نشانی ہے تو اس کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے کہ پورے خاندان نے جو قربانی دی دین کے لیے، اسلام کے لیے، وہ آپ اس کا کوئی بدل دے ہی نہیں. جیسے بہن کہہ رہی تھی کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری فیملی نے جو قربانی دی ہے آگے آن ورڈ تک، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اور اسلام کا جھنڈا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اسلام کا جھنڈا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ اس لیے سیدہ کی قبر پہ لہروایا کہ وہ بتا سکے کہ سیدہ کا کتنا کردار ہے اسلام کو اس فتح یاب ہونے میں، اس نے کتنی قربانیاں دی ہیں. بالکل ایسی ہے. تو آج ہم ان کی بات کر رہے ہیں، اور ان کی بات کرنا قبلہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے لیے باعث نجات ہوگا، باعث نجات ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ان ذاتوں میں سے ایک ذات ہیں جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سلام علیہا کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ میں قیامت والے دن اتاروں گا. اللہ اکبر. میرا خیال ہے کہ خانم مدیحہ حسین صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کر دیتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اختتام کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں، وقت کی قلت کے باعث میں چاہ رہا ہوں کہ ہم چند منٹوں میں جو ہے سیدہ کی فضیلت پہ جو ہے، کیونکہ آپ نے پہلے بھی وہ جو ایک لائن میں جو ہے وہ موتی پرو دیے تھے، کیا بات تھی؟ آپ نے کہا کہ تمام جو یہ شخصیات ہیں سیدہ خدیجہ کے گرد طواف کر رہی ہیں. تو کیا خوبصورت بات تھی. جناب خدیجۃ الکبریٰ کائنات کی وہ عظیم اور معتبر ہستی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کا وجود اسلام میں نہ ہوتا، اس دنیا میں نہ ہوتا، تو آج یہ جو نماز روزہ، یہ آج ہم جو عبادات کر رہے ہیں، یہ اس طریقے ہم تک نہ پہنچ پاتا. کہ ایک بیوی جو اپنے شوہر کے لیے ایفرٹ کر سکتی ہے، جو اس کو سہارا دے سکتی ہے، جو اس کو اسی لیے دنیا کے جتنے بھی کامیاب ترین مرد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کامیابی کے پیچھے ایک خاتون کا، ایک عورت کا ہاتھ ہے. تو وہ عورت ضروری نہیں، وہ عورت کسی بھی رنگ میں ہو سکتی ہے، وہ بیٹی کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ ماں کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ بیوی کی شکل میں ہو سکتی ہے. اور آپ اگر دیکھیں، اگر ماں ہیں تو وہ بھی لاجواب، اس کا نعم البدل نہیں ہے. اگر آپ بیٹی ہیں تو اس کا بھی نعم البدل نہیں ہے. اور اگر آپ ساس ہیں تو اس کا بھی نعم البدل نہیں ہے. کہ آپ ہر حوالے سے، جس بھی پیراہے میں، کردار کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، آپ ایک مکمل ذات ہیں. بالکل ایسی ایک مکمل کردار ہیں، ماں کے حوالے سے، بیٹی کے حوالے سے، ساس کے حوالے سے، دنیاوی حوالے سے، مطلب کہ تجارت کے حوالے سے بے شک کسی طرح سے ہے. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ یہ پرورش ہی ہے نا، کہ دیکھیں آپ کے گھر میں جو سخاوت کا سلسلہ ہے، شجاعت کا سلسلہ ہے، تو یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی گود سے. کیونکہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے. بالکل ایسی ہے. وہ جو اپنی یونیورسٹی سے اپنی ماں کی گود سے سیکھتا ہے، وہ گود سے لے کے گور تک وہی کرتا ہے. اور یہ پہلی درسگاہ تھی، اور پہلی درسگاہ کس کی؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. کہ وہ کردار کہ بی بی نے، آپ دیکھ لیں تاریخ کے اندر، کہ بچوں کا اس طرح کا کردار کہ آپ کی نسل نے، آپ کی بچوں نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ جو نبیوں کے بیٹے بھی
کردار ادا نہیں کر سکے کہ آپ نے کربلا کے اندر اپنا خون دے کے، اپنی دولت دے کے، اپنا جان مال ہر چیز اسلام پہ قربان کر کے آپ نے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو منوایا ہے، اور یزیدی قوتوں کو کس طرح سے للکارا ہے، اور کس طرح سے حق و باطل کے درمیان ہمیں فرق کرنا سکھایا ہے۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہی کردار ہے کہ حق و باطل کے درمیان اگر امام حسین کربلا میں کھڑے ہو کر حق و باطل کے درمیان آپ فرق دکھا رہے ہیں تو وہ کردار کس کا ہے؟ وہ فاطمی کردار ہے، اور وہ فاطمی کردار کہاں سے آیا ہے؟ وہ فاطمی کردار خدیجۃ الکبریٰ کی گود سے آیا ہے کہ جو آپ نے فاطمی کردار ادا کر کے آپ نے اس طرح کا کردار منوایا کہ آج بھی دیکھیں ہم اس پہ فخر کر رہے ہیں۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اتنی سخاوت کرتی تھی، ان کی سخاوت کے حوالے سے کہ آپ ہمیشہ سرکار کو کہ میرے جانے کے بعد بھی غربا و مساکین کا خصوصی خیال رکھیے گا یا رسول اللہ، میرے جانے کے بعد غربا و مساکین کا خصوصی خیال رکھیے گا۔ اور لوگ پھر کہتے تھے سرکار کو کہ آپ گھر میں خود فاقے سے ہوتے ہیں کہ جب روزے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں اور سائل آتا ہے، کبھی کوئی مسکین بن کے آتا ہے، یتیم بن کے آتا ہے، اسیر بن کے آتا ہے، اور آپ اپنا کھانا اٹھاتے ہیں اور اس سائل کو دے دیتے ہیں۔ 3 دن مسلسل اہل بیت پانی سے روزہ رکھ رہے ہیں اور پانی سے افطار کر رہے ہیں، اور یہ کیسا کردار ہے کہ آپ اپنا کھانا اٹھاتے ہیں۔ آج ہم اپنے منہ کا نوالا کیا کسی کو دینا پسند کرتے ہیں؟ ہم جو اس کا حق ہے وہ اس کو دینا پسند نہیں کر رہے، اور ہمارے پاس ایکسٹرا بھی ہو تو ہم دینا پسند نہیں کرتے۔ ہمیں جو یہ جیسے سب بتاتے ہیں کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کا نصیب کا دیا، یا جیسے کہ زکوٰۃ ہے، آپ نے اس مال کا کسی اور شخص کو مالک بنانا ہے، ہم وہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہمارے رول ماڈل ہیں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو سیرت ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ بہرحال ہمیں اپنے حال پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حامد رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بسم اللہ سر، نعت رسول مقبول۔ ہو نگاہ کرم کملی والے، تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے، اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، میری قسمت میں وہ دل بھی آئے، سبز گنبد کے حاصل ہو سائے، میری زندگی میں وہ دل بھی آئے، سبز گنبد کے حاصل ہو سائے، میری اس کے سوا میرے آقا اور کوئی تمنا نہیں ہے، اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، بیت جائیں گے زندگی کے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے، بیت جائیں گے دن زندگی کے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے، تیرے صدقے سے کیا کیا نہ پایا، تیرے در سے ملا کیا نہیں ہے، اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، لامکاں تک ہے تیری رسائی، گیت گاتی ہے ساری خدائی،
لامکاں تک ہے تیری رسائی گیت گاتی ہے ساری خدائی وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا جلوہ نہیں ہے اب تو مجھ کو مدینے بلا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے روٹھتی ہے خدائی تو روٹھے میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے تیرے صدقے سے کیا کیا نہ پایا دیکھو دیوانہ پیارے نبی کے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے اب تو مجھ کو مدینے بلا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت. اب تو مجھ کو مدینے بلا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور یہ بات بالکل بجا ہے. اور بالکل مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے افطاری میں. بالکل ایسے ہی ہے، سب احباب کا ٹھیک جا رہا ہے. 5-10 منٹ ہیں اور ہم نے نوید بھائی کو بھی جو ہے زحمت دینی ہے، اور میرا خیال ہے کہ نشریات ہم جو ہے ہماری طرف سے اتنا ہی وقت تھا. ہم جو ہے 10واں روزہ ہے، پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے. درخواست یہ ہے کہ 19 یا 20 روزے باقی ہیں، تو ان روزوں کو اپنے لیے یادگار بنائیں، ان لمحات کو اپنے لیے قیمتی بنائیں، کیونکہ ان کی جو ہے ایک دن ضرور پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کرے کہ یہ ہماری شفاعت کے طور پہ ہمارے سفارشی کے طور پہ پیش ہوں اور ہمارے لیے باعث مغفرت بنے. آج کے لیے اتنا ہی تھا میری پوری ٹیم اور اقرا کی جانب سے میں خود بھی کہہ سکتی ہوں. جی آپ خود بھی کہہ سکتی ہیں. کل ملیں گے انشاءاللہ لینے کے بعد. جی نوید بھائی آپ. میں چاہ رہا ہوں کہ میں بھی سیدہ پاک کی بارگاہ میں جی کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا اور دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو یہ الگ بات ہے کہ آسان نہیں ایسا ہونا کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا تیسری شرط نواسے بھی ہوں حسنین مثل تیسری شرط نواسے بھی ہوں حسنین مثل اور ممکن نہیں اس شرط کا پورا ہونا کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا شرط ہے اس کے لیے
مادر زہرا